بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول میں نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ صورت جو بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ سے قیمتی چیز بھی مانگ لے، اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، شادی شدہ ہے لیکن اولاد نہیں رہی، اولاد نصیب نہیں ہوتی، پریشانی ہے، بیماریاں ہے، مشکلات ہے، ماہ ربیع الاول میں یہ قرآنی صورت کا طاقتور وظیفہ نماز فجر پڑھنے کے بعد کیجیے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کوئی سورت نماز میں پڑھنا چاہتے تو اس سے پڑھتے، لیکن اس سورت سے پہلے قل هو اللہ احد پوری پڑھتے، اس کے بعد دوسری صورت پڑھتے۔ وہ ایسا ہر رکعت میں کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے اس بارے میں بات کی اور کہا، آپ یہ صورت پڑھتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسی کو پڑھیں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری صورت پڑھیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں امامت چھوڑ لوں گا۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کو اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے علاوہ اور کوئی امامت کرے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پلا، تمہارے ساتھ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، اور تمہیں کیا چیز اس پر ابھار رہی ہے کہ تم ہر رکعت میں اس طرح سورت کو پڑھو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کریم کی صفات کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سورت سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دی جائیں گی، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے، پھر 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائے گا تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ محترم ناظرین، یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت۔ اب وظیفہ کرنے کے طریقہ کار نوٹ پر مالے جاتے ہیں وظیفہ کی طریقہ کار کی طرف۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، سورہ اخلاص اس طرح پڑھ لیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور دعا مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید کے ساتھ دعا مانگ لیں، قیمتی چیز بھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ خوشی سے دیتا ہے۔ اسی طرح کے اسلامک حذائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔